بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ لالچی آدمی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ثعلبہ نامی ایک فقیر جو کہ انصار میں سے تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے رسول خدا، آپ پر درود و سلام ہو۔ فقر و تنگ دستی نے میرا سکھ چین چھین لیا ہے اور اب میرے وجود میں زندگی کی مزید کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ اس آرزو میں میری عمر گزر رہی ہے کہ خدا مجھے کبھی مال و دولت عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے دعا کریں تاکہ وہ مجھے مال و متاع عطا کرے۔ پیغمبر نے فرمایا، اے شخص، اس بات پر اصرار مت کرو، اس لیے کہ تھوڑا مال کے جس کے شکر کو ادا کر سکو اس دولت و ثروت سے بہتر ہے کہ جس کی حفاظت کے متحمل نہ ہو سکو۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ تم حضور کی سادہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرو؟ ثعلبہ نے کہا، اے رسول اکرم، خدا کی قسم کہ جس نے آپ کو راہ حق پر مبعوث فرمایا، اگر خدا مجھے مال و دولت عطا کر دے تو عہد کرتا ہوں کہ نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا اور ساتھ ہی محتاجوں کی مدد کروں گا اور جو جس کا حق ہوگا اسے ادا کروں گا۔ وہ فقیر شخص مسلسل اپنی اس خواہش کا اصرار کرتا رہا۔ بالآخر پیغمبر صلی اللہ نے اس کے حق میں دعا کی اور وہ بھیڑوں کی خرید و فروخت کے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس کی بھیڑوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے میں ان بھیڑوں کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کے لیے جگہ ممکن نہ رہی۔ اس وجہ سے اسے مدینہ چھوڑنا پڑا اور لوگوں سے دور مدینے کے اطراف میں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار میں اسے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی حاصل ہونے لگی۔ مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ پیغمبر کی امامت میں پڑھائی جانے والی نماز جماعت میں بھی حاضر نہ ہو پاتا۔ کچھ عرصے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو زکوٰۃ کی وصولیابی پر مامور کیا اور پیغمبر کے مامور کردہ وہ نمائندے ثعلبہ کے پاس بھی گئے اور اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا، لیکن اس نے شدت حرص و طمع، لالچ کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں نے یہ بھیڑیں آسانی سے حاصل نہیں کی ہیں کہ میں ان میں سے کچھ تعداد تمہیں بطور زکوٰۃ دے دوں، اور ویسے بھی یہ حکم غیر مسلموں کے لیے ہے، ہم تو اسلام لا چکے ہیں، اس لیے ہم مالیات کی ادائیگی سے بری الذمہ ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد وہ نمائندے قبیلہ سلنگ سے تعلق رکھنے والے آدمی کے پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس آدمی نے یہ سنتے ہی اپنے بہترین اونٹ ان لوگوں کے حوالے کر دیے۔ پیغمبر کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے کہا کہ بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے بہترین اونٹ دو، لیکن اس مرد سلیمی نے کہا، میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں اپنے بہترین مال و اسباب کو خدا اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو دوں۔ پیغمبر کے نمائندوں نے ثعلبہ سے دوبارہ رجوع کرتے ہوئے ایک بار پھر زکوٰۃ کے ادا کرنے کو کہا، لیکن اس بار بھی اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ لوگ واپس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ آئے اور تمام حال سنایا۔ پیغمبر کے دل کو بہت دکھ ہوا، غمگین ہوئے اور فرمایا، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، اور اس مرد سلم کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہم کو کچھ دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے، پھر جب اس نے اپنے فضل سے ان کو دیا تو اس کے بارے میں انہوں نے بخل کیا اور روگردان ہو کر اپنے عہد سے پھر گئے۔